آج کل بہت سارے لوگ پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اس ڈرامے کی بہت مدح کی ہے، لیکن شاید وزیر اعظم کو ڈرامے دیکھنے کے بجائے ملکی حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں ارطغرل غازی کی طرف۔ اس کو ہمارے وزیر اعظم نے نوجوانوں کی طرف ایک پیغام کے طور پر بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ خاص طور پر نوجوان اس ڈرامہ سیریل کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں، اور نوجوان بھی بہت سارے اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بہت کچھ باقی میں سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ لیکن اس بات سے قطع نظر کہ یہ ڈرامہ ہے یا ایک پاپولر میڈیا کا ایک شو ہے، اس شو میں بہت ساری ایسی چھپی باتیں ہیں جس کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی پیدائش اور زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم نہیں، مگر مختلف قسم کے سکوں سے یہ بات تو مشہور ہے کہ یہ عثمان غازی کے والد تھے، جن کے والد سلیمان شاہ یا گندز آلپ۔ سلیمان شاہ کو زیادہ تر اور روایتی انداز میں بھی، روایتی کہانیوں میں اور اسی طرح اس ٹی وی شو میں بھی سلیمان شاہ کو ارطغرل کا باپ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کے بجائے بہت ساری باتوں میں اور بہت سارے سکوں میں جو کہ عثمان نے اپنے دور حکومت میں منٹ کیے تھے، اس میں اس کے باپ کا نام، ارطغرل کے باپ کا نام گندز آلپ بھی لکھا ہے۔ کیا پتہ گندز آلپ ایک ٹائٹل ہو سلیمان شاہ کا، لیکن اس پر بحث زیادہ تر مورخ کریں گے۔ یہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی حوالے سے یہ بات یہاں پہ کہنی ہوگی کہ منگول جب اکٹھے ہو رہے تھے جس زمانے میں منگول باہر نہیں نکلے تھے اپنے آبائی علاقے سے، اور چنگیز خان مختلف قسم کے قبائل کو آپس میں ملانے پر لگا تھا، تب یہ اور بہت سے ترک قبیلے منگولوں کے شر سے بچنے کے لیے سلجوقیوں کی حکومت کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ان میں تاتاری بھی تھے اور ان میں ترک بھی تھے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ منگول، ترک اور تاتار یہ 3 قسم کی قومیں ہیں۔ منگولوں کی رنگ اور نسل تھوڑا تھوڑا چینیوں سے ملتا جلتا ہے، ترکوں کا انگریزوں سے یا سینٹرل ایشیائی لوگوں سے، اور جبکہ تاتاریوں کا نارتھرن رشیا کے لوگوں سے شکل کا ملنا جلنا ثابت ہے، اور ان کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے ناردک لوگ یا ایسٹرن ناردک لوگ بھی کہلاتے ہیں، تو یا تو رشین تھے یا سائبیریا کے آس پاس یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے منگول اور ترک ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نسلاً ایک دوسرے سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن ان میں ڈفرینسز بھی کافی ہیں۔ لیکن خیر یہ بات بعد میں کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت سارے قبیلوں کی طرح منگولوں کے شر سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے، کیونکہ یہ مسلمان تھے اور اچھے مسلمان تھے۔ اسی حوالے سے اب لوگ آج کل بہت سارے کالموں میں بہت سارے قصے کہانیاں بھی مشہور کر رہے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا سچ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو آپ بہتر پہچان سکتے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا یا کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہاں پر صرف بات یہ ہے کہ جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے، ورنہ غلط کا شائبہ ملا کر لوگ بہت ساری بات بنا دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ ایمبیلشمنٹ ہو جاتی ہے کہ پھر سننے والا سچ اور جھوٹ میں تفریق نہیں کر پاتا، اور وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھتا رہتا ہے۔ بہرحال ارطغرل پر گفتگو پھر سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ کائی قبیلے کے لوگ سب سے پہلے تو سلجوق سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ شو کے مطابق یہ پہلے حلب میں گئے، اس کے بعد پھر یہ سلجوقیوں کی خدمت میں راضی ہوئے، اور اسی حوالے سے بازنطینی سلطنت کے شہر قسطنطنیہ، اس کے آس پاس کے شہروں میں یہ بہت سارے حملے سلجوقیوں کے ساتھ مل کر کرتے رہے اور بہت سارے رومیوں کو شکست دی۔
اسی حوالے سے بہت ساری فرنٹیئر ولیجز، بہت ساری فرنٹیئر ٹاؤنز جن کو ہم سرحدی گاؤں یا سرحدی قصبے کہہ سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری ارطغرل کو سونپ دی گئی۔ اسی حوالے سے پھر اس کو ایک بہت بڑا بازاری قصبہ یا آپ اس کو کہہ لیں کاروباری قصبہ، اس کی ذمہ داری بھی اور اس کی حکمرانی بھی سلجوق بادشاہ سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل کو دے دی۔ سوگت بازار پر اپنا قبضہ جمانے کے بعد اور سلجوکیوں کے ساتھ رکھنے کے بعد پھر بہت سارے ایسے موڑ آئے جو کہ آپ ارطغرل ڈرامے میں دیکھیں گے، اور جو مقصد اس ویڈیو کے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ارطغرل ایک ایسا شو ہے اور ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا شخص تھا جو کہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ شاید اگر وہ بادشاہ ہوتا تو وہ بہتر طریقے سے مشکلات کا سامنا کرتا، اور ایسی مشکلات کا سامنا جو کہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے بعد اس کے نومولود بیٹے اور اس کے جوان 17-18 سال کے بچے بالکل بھی نہیں سنبھال پائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ منگولوں کا قبضہ سلجوکیوں پر ہو گیا، اور وہ ایک ویسل سٹیٹ یعنی کہ ایسی ریاست جو کہ منگولوں کے بالکل تابع تھی، اور ان کو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے سکے خراج کے طور پر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک مسلمان منگولوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے، جس کا ذکر میں اپنی ویڈیو میں کر چکا ہوں پہلے، کہ کس طرح برقع خان نے مسلمانوں کو ہلاکو کی تباہیوں سے بچایا اور اس کا سامنا کیا۔ ہم لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑے آرام سے کہ ہلاکو خان خود مر گیا، نہیں، اس کو شکستیں دی ہیں اسی کے اپنے منگول بھائی برقع خان، جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا، اور ایک سچے مسلم کی حیثیت سے اس نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیا اور اس کو مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف جانے سے روکا۔ بہرحال بات سے ہٹتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں۔ اگر کہانی کی بات کرنی ہے تو ارطغرل کی کہانی تو بہت زبردست ہے، بہت اچھی ہے۔ اس کے اگلے سیزنز بھی آپ ضرور دیکھیں، بہت اچھا شو ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی خصوصیات جو آج کل ہم لوگوں کو چاہیے اپنے اندر پیدا کرنے، وہ اس میں ہیں۔ بہادری، شجاعت، اسی حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرنا، سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ کے خلاف جنگ کرنا۔ آج کل کیا ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں، لوگوں کے سامنے، ظالم کے سامنے، کسی بھی حوالے سے ہم حق بات کا ساتھ دیں، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تھرو ہمیں بتا دیا۔ اب اسی حوالے سے آگے اگر بات کریں کہ ارطغرل غازی شو، اس کا کیا اثر پڑا۔ ارطغرل غازی کے شو کا بہت زیادہ اثر لوگوں پر ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمان، انڈونیشیا سے لے کر ترکی تک جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، نہ صرف ان میں تہلکہ مچا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ شو اس سے پہلے بھی نیٹ فلکس کے تھرو دنیا کے بہت سارے ممالک میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ TRT ورلڈ نے اور اس کے علاوہ ایک دو اور مختلف چینلز نے اس کے بارے میں ڈاکیومنٹریز بنائیں، لوگوں کی ویڈیوز اپلوڈڈ جو انہوں نے بنائی تھیں۔ اسی حوالے سے آنے والی میمز آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ لوگ تلواریں ہاتھ میں پکڑے، سر پر ہیلمٹ رکھے، اور اسی ساتھ شیلڈ ہاتھ میں پکڑے، ڈھال ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں اور ارطغرل غازی کا شو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھوڑا سا ایک فین بوائے یا فین گرل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ اس شو کی وجہ سے بہت سارے لوگ ترکی پر، اور خاص طور پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پر بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ترک سلطنت یا ترک خلافت، جس طرح پہلے نارتھ افریقہ کے، شمالی افریقہ کے بہت سارے ممالک جس طرح ترکی، تیونس، شام، اسی حوالے سے مصر، لیبیا، تیونس، الجیریا، موراکو، اس طرح کے ممالک پر دوبارہ سے اپنا قبضہ تسلط کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے حوالے سے حجاز مقدس کے مقامات پر بھی اپنا حکم چلانا چاہتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے، حالانکہ اس نے ابھی تک کوئی اس طرح کی بات ظاہر نہیں کی ہے، لیکن بہت سارے ناقدین
وہ یہ ترک صدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اسی حوالے سے اگر بات دیکھی جائے تو پھر آپ بہت ساری باتیں دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، اور پھر کنسپیریسی تھیوریز امریکہ اور یہودی لابی کے بارے میں ہو تو آپ شاید جانتے ہی ہوں، میرے سے شاید بہتر ہی جانتے ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کنسپیریسی تھیوریز ہیں۔ لیکن اس حوالے سے یہ بھی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ترک لوگوں نے واقعی میں یہ ثابت کیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ایک کعبے کو مل گئے محافظ صنم خانے سے، شاید کچھ اس طرح کا شعر ہے، اس کا یہ مصرع ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قابض اور اپنا فائدہ اٹھانے والے اور بے دین ہونے والے اور اسی طرح عیش و عشرت میں لتے پتے ہمارے ہندوستان پر قابض منگول حکمران، یا اس سے پہلے سلاطین دہلی یا سلاطین لودھی یا سلاطین سادات، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی منمانیاں کی اور ایسے ایسے برے کام کیے جن کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں تھا، ہم ان منگول سرداروں کو، ہم ان مغل بادشاہوں کو، ہم ان سادات کے خاندان سے ہونے والے بدترین بادشاہوں کو مسلمانوں کا خادم اور اسلام کا خادم سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسلام کا خادم اگر مغلوں میں سے کوئی ہوا تو وہ بہت کم لوگ، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقع خان، جس کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسلام کا ساتھ دیا، ورنہ جو لوگ ظہیر الدین بابر کے بعد منگول کی قوموں سے تھے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی منمانیاں کی اور اپنی سلطنت اور اپنے راج کو بچانے کے لیے کیا سب کچھ۔ اسی حوالے سے ترکوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جس نے تقریباً 700 سال تک، 700 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، تقریباً 700 سال تک ہمارے حجاز مقدس اور اسی حوالے سے بیت المقدس کو سنبھالے رکھا، اور اس کو کبھی بھی فرنگیوں کے ہاتھوں یا انگریزوں کے ہاتھوں یا ہسپانویوں کے ہاتھوں یا ہنگیریا کے لوگوں کے ہاتھوں کبھی بھی اس کو جانے نہیں دیا، ہمیشہ اس کی حفاظت کی اور اس کے خلاف لڑتے رہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی ذکر ہوگا، جس کو ہم لوگوں نے عجیب سا ہی ایک شخصیت دے کر بہت ہی عجیب بنا دیا ہے، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جو صلیبی جنگوں میں ایک بھی جنگ نہیں ہارا اور جس نے اپنی زندگی کے 30 سال مسلمانوں کے علاقوں کو بچانے میں صرف کر دیے، 30 سال۔ لیکن بات کیا ہوئی کہ الف لیلا کے قصوں میں اس کا ذکر آ گیا اور اس کو عجیب ایک مسخ شدہ آدمی، اور اسی حوالے سے اس کی شخصیت کو بھی مسخ کر دیا گیا اور اس کی اصل قابلیت کو چھپا دیا گیا اور اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ اسی حوالے سے ارطغرل کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے عثمانی سلطنت کی داغ بیل ڈالی، ان میں حریت پیدا کی۔ اسی حوالے سے ہیرلڈ لیم یہ بات کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو بچایا تو بہت حد تک صرف اور صرف ترکوں نے بچایا، جب عرب غافل ہو گئے۔ اسی طرح جس طرح علامہ اقبال کا بھی شعر آپ کو یاد ہوگا کہ جب تم بھول گئے عرب، تو اسی حوالے سے پھر دوسری قوم میں، خاص طور پر جو ترک قوم تھی، اس نے مسلمانوں کے علاقوں کو سنبھالا دیا اور ان کو بچا کے رکھا۔ اسی حوالے سے اگر یہ بات یہ کہی جائے کہ وہ محافظ جو خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو اور بیت المقدس کو ملے، وہ منگول یا تاتار نہیں تھے جن لوگوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عیش و عشرت کی، اور سو کالڈ اپنی طرف سے، آج کل ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، انجینئر ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے اسلام کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے ہوں گے علمی لیول سے، بہت سارے لوگ بھی منگولوں میں سے آئے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ صرف اور صرف ترکوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو بچا کر رکھا، اور جو لوگ مسلمانوں کے خون کے اوپر تلے تھے ان سے مسلمانوں کو بچایا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔